بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اویشتم الوسط 27واں سبق۔ کارڈنوم یعنی مصدر کا مختصر تعارف۔ مصدر عربی زبان کا لفظ ہے جو صدر سینے سے نکلا ہے۔ ہر زبان میں افعال کو سر انجام دینے کے لیے افعال یعنی ورز ہوتے ہیں جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ افعال جن الفاظ سے بنتے ہیں ان کو مصادر کہتے ہیں، چونکہ ان افعال کا سرچشمہ یعنی سورس جو ذریعہ ہوتا ہے یا جڑ مصدر ہوتی ہے۔ اگر ہم الفاظ، اسماء اور افعال پر غور کریں تو ان کی بنیادیں یعنی جڑیں یا قاعدے مصادر سے جڑی ہوتی ہیں۔ ہم جب بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے دل سے نکلتی ہے۔ انہیں مصادر پر پوری زبان کی بنیاد کھڑی ہے۔ ہر فعل کا ایک منبع یعنی نکلنے کی جگہ ہوتی ہے، یہی نکلنے کی جگہ مصادر کہلاتی ہے۔ ربدود گرامر۔ مصدر کیا ہے؟ مصدر وہ اسم ہے جو کسی لفظ سے نہ بنا ہو مگر اس سے دوسرے افعال اور اسماء بنتے ہوں یعنی الفاظ بنتے ہوں۔ مصدر میں وقت نہیں پایا جاتا۔ عام الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مصدر وہ اسم ہے جو کسی کام کے ہونے یا کرنے کو بتائے اور اس میں کوئی خاص زمانہ نہ ہو۔ مصدر سے اسم اور فعل نکلتے ہیں۔ پشتو میں مصدر کے آخر میں لام یا کیدل اور کول آتے ہیں۔ اگر اس کا اردو ترجمہ کیا جائے تو لفظ کے آخر میں نا آتا ہے۔ مصادر کی کافی اقسام ہیں مگر مفرد اور مرکب مصادر ہم پڑھیں گے۔ وقت کے ساتھ ساتھ دوسری اقسام کا احاطہ بھی ہم کر پائیں گے انشاءاللہ۔ زمانہ کیا ہے؟ زمانہ وقت کو کہتے ہیں۔ وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ماضی، تیرواں حال گزرے ہوئے وقت کو کہتے ہیں۔ حال، اوسما حال موجودہ وقت کو کہتے ہیں۔ مستقبل، رات العنق محال آنے والے وقت کو کہتے ہیں۔ مصادر سے چونکہ افعال بنتے ہیں اور افعال میں وقت لازمی پایا جاتا ہے۔ فعل یعنی کڑ کسی کام کے کرنے یا ہونے کو فعل کہتے ہیں۔ فعل تینوں زمانوں میں سر انجام پایا جاتا ہے۔ فاعل جو شخص کوئی فعل سر انجام دیتا ہے اسے فاعل کہتے ہیں۔ حرف عام میں کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ مفعول جس پر یا جس کے ذریعے کوئی فعل یا کام پائے تکمیل تک پہنچایا جاتا ہے اسے مفعول کہتے ہیں۔ اس طرح اسم فاعل و مفعول بنتے ہیں۔ ہر فعل 2 قسم کا ہوتا ہے۔ فعل معروف۔ معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل یعنی کرنے والا معلوم ہو، جیسے محمود والوسط محمود نے پڑھا۔ اس مثال میں والوسط فعل ہے، محمود فاعل ہے۔ نمبر 2 مجہول۔ مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل کام کرنے والا معلوم نہ ہو، جیسے لرگی پرے کڑے شو یعنی پرے کڑے شو لکڑی کاٹی گئی۔ اس مثال میں فاعل ذکر نہیں کیا گیا۔ ہم روزمرہ گفتگو میں فعل معروف کا استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم فعل ماضی پڑھیں گے۔ فعل ماضی کی 6 اقسام ہیں، یعنی ماضی مطلق یا سادہ، ماضی قریب، اسے حال مکمل بھی کہتے ہیں، ماضی بعید، اسے بشپڑ تیرمال کہتے ہیں، ماضی استمراری یا جاری، ماضی احتمالی،
اور ماضی تمنائی۔ نمبر 1 ماضی مطلق، یعنی دیر محال مطلق وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے اور یہ نامعلوم ہو کہ اس کام کو ہوئے تھوڑا زمانہ گزرا یا زیادہ۔ ماضی مطلق بنانے کا طریقہ یا قاعدہ۔ پشتو زبان میں ماضی مطلق بنانے کا کوئی اصول نہیں ہے، مگر فعل کو عام طور پر جنس، تعداد اور حالت کے مطابق بنایا جاتا ہے۔ پشتو میں مصدر کے آخر میں لام آتا ہے، مگر ماضی میں لام ماضی کے جمع صیغوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ویل کہنے سے ہم ماضی مطلق کے جملے بنائیں گے یا گردان بنائیں گے۔ پشتو کی ضمیریں غائب کے نمبر 1 غائب کی صیغے ہغا ووے اس نے کہا، ہغوئی وویل انہوں نے کہا۔ نمبر 2 حاضر کے صیغے تا ووے تو نے کہا، تا سے وویل تم نے کہا، آپ نے کہا۔ نمبر 3 متکلم کے صیغے ما ووے میں نے کہا، موگ وویل ہم نے کہا۔ غونڈلے جملے ہم بناتے ہیں ما ووے میں نے کہا نمبر 2، موگ وویل ہم نے کہا نمبر 3، تا ووے تو نے کہا نمبر 4، تا سے وویل تم نے کہا، آپ نے کہا۔ نمبر 5 ما ووے میں نے کہا۔ نمبر 6 موگ وویل ہم نے کہا۔ نمبر 7 عمر ووے عمر نے کہا۔ نمبر 8 مبشر آؤ نیازی وویل مبشر اور نیازی نے کہا۔ نمبر 9 ہغوئی وویل انہوں نے کہا۔ نمبر 10 دوئی وویل انہوں نے کہا، دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ جو مشق ہے اس پہ توجہ دیں، کوئی بھی بات معلوم نہ ہو تو پوچھا کریں، آپ لوگ پوچھتے نہیں ہیں۔